السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی بلا حضور محترم مکرم میرے پیارے بھائی احسن رضا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہم صبحنا و صبحک الخیر بالرحمہ و بالمغفرہ و بالفضل و بالکرم و بالانعام و بالاحسان و بالسلامت و بالکرامہ معنا ایاکم مع المسلمین المسلمات المؤمنین المؤمنات آمین یا رب العالمین۔ صبح کی دعا بھی میں نے آپ کو دے دی اور اپنے لیے بھی کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح کی رحمتیں، برکتیں، مودتیں، احسان، انعام، اکرام سب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو شب برات یہ گزشتہ رات تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ جو آپ نے حضرت بھائی حسن رضا صاحب جو مسئلہ پوچھا ہے، جس میں فقہا کے نزدیک مکروہ کا لفظ لکھا گیا ہے، حدیث میں کہیں مکروہ کا لفظ نہیں آتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک بخاری کی بھی صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے تہائی وقت میں نماز کو مؤخر کرنا تو مستحب قرار دی ہے، یعنی جو ہم 7 بجے 7:30 بجے جو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، مستحب وقت، اولا وقت، اعلیٰ وقت جو ہے وہ رات کے 3 حصے کیے جائیں اور اس کو 1/3 حصے کے اندر یعنی تاخیر سے پڑھا جائے تو مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر لوگ اس پر اکتفا نہ کریں تو پھر اول وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رہا یہ کہ مکروہ کا لفظ جو فقہا نے لکھا ہے، مکروہ کی کیٹیگری 2 طرح کی ہے، ایک مکروہ تنزیہ ہوتی ہے اور ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ جیسے نماز میں صورتیں کوئی اگر جان بوجھ کر آگے پیچھے کر لے، قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ لے اور قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھے، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی ہے اور فقہا کے ہاں بھی ہے، لیکن فقہا کے ہاں یا حدیث میں جو مکروہ کے لفظ آتے ہیں ان میں موقع موقع پر اس مکروہ کی جو ہے حیثیت، وہ پھر فقہا کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر سختی کو یا اس موقع پر آپ کی نرمی کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو مکروہ کی 2 درجے ہیں، ایک مکروہ تنزیہی ہوتی ہے اور ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی تو وہ ہے کہ جو واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کی جو مکروہ تحریمی ہو جائے، جیسا کہ سورج کے نکلنے کے وقت، عین سورج کے نکلنے کے وقت یا عین سورج کے غروب ہونے کے وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو وہ مکروہ تحریمی کے حکم میں اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مکروہ جو ہے یہ تنزیہ ہے، تنزیہ کہتے ہیں ہلکی کراہت۔ تو ہلکی کراہت میں بہتر تو یہ ہے کہ نصف رات تک نماز عشاء کو ادا کر دیا جائے، تاکہ 1/3 وقت تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کا وقت مقرر کیا ہے اسی کے اندر اندر اس کو ادا کر دیا جائے، اور اگر 1/3 میں تاخیر بھی ہے تو وہ مستحب ہے، یعنی 1/3 میں۔ تو یہاں جو مکروہ کا لفظ ہے وہ اولویت اور عدم اولویت کی حیثیت سے ہے، نہ کہ جائز اور ناجائز ہونے کی حیثیت سے یا حلال یا حرام ہونے کی حیثیت سے۔ نمازوں میں تو حلال حرام کا کنسپٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو پھر جائز اور ناجائز کہیں گے، اور جہاں سزا مقرر ہوتی ہے اس کو حرام کہتے ہیں، تو اس کی علت جو ہوتی ہے اور حرمت جو ہوتی ہے اس کے اوپر سزا اور جزا کا اطلاق ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح جو ہے جہاں مکروہ کا لفظ استعمال ہوگا تو کہیں بھی فقہا نے جو لفظ صرف مکروہ کا استعمال کیا ہو تو سمجھو کہ اس سے مراد مکروہ تنزیہ، تے نون زے یہ ہے چھوٹی یہ مکروہ تنزیہ وہ کہلاتی ہے ہلکی کراہت۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز 1/3 میں 1/3 میں یعنی 1/3 یعنی رات کے حصے میں اس کو ادا کر لے۔ اگر نہیں ادا کی وہ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر اس سے اوپر نصف رات ہو گئی ہے تو پھر وہ مکروہ ہوگی۔ مکروہ سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ واجب الاعادہ ہے یا پھر
بہت زیادہ اس میں کراہت ہے، عادت نہ بنائے، ورنہ فی نفسی سوائے فجر کی نماز کے باقی کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے چاروں میں سے کہ جس کو ہم قضا کے حکم ملیں۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں ایک نئی بات نہیں بلکہ عام بات ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک وقت مقرر ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سن رائز ہونے تک، جبکہ ظہر کا وقت بھی عصر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، عصر کا وقت بھی مغرب کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت بھی عشاء کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت بھی فجر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو وقت کسی اور نماز میں داخل ہو رہے ہوں تو اس کو یعنی ہم کامل وقت نہیں کہیں گے سوائے فجر کے کامل وقت کے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز شروع کی اور سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تو فقہا کے نزدیک وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ کامل وقت میں ناقص وقت داخل ہو گئی ہے، اور یہ اصول اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر ظہر کی نماز کسی نے شروع کی اور اول وقت عصر کا داخل ہو گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وہ قضا ہے ہی نہیں، تب قضا ہوگی جب دوسرا وقت، آخر وقت ظہر کا ختم ہو اور عصر کا جو دوسرا وقت ہے، اول وقت کی بجائے دوسرا وقت جو شروع ہوتا ہے، جو مسلین جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کیونکہ امام شافی مثل اول میں عصر کو ادا کرتے ہیں اور ہم مسلین میں جب سایہ دو ڈبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے تاکہ عصر کا جو اول وقت ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص عصر کے اول وقت میں بھی ظہر کو ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی، مقروء بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی لمبی چوڑی ایک بحث ہے فقہا کی۔ پھر عصر کی نماز کسی نے پڑھنی تھی اور وہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، لیکن شروع اس نے ناقص وقت میں کی تھی، کیونکہ کامل وقت تو سوائے فجر کے اور کوئی ہے نہیں، اور اب اس کے بعد ناقص وقت شروع ہو گیا غروب کا، لیکن چونکہ اس نے نماز شروع کی تھی سورج غروب ہونے سے پہلے، اب دوسری رکعت اس کی غروب ہونے کے اندر آ گئی تو اس کی نماز ہو گئی، قضا بھی نہیں، اور اس کو پھر دوبارہ ادا بھی نہیں کرنا۔ لیکن عین سورج کے غروب کے وقت نماز اثر نہیں پڑ سکتا۔ تو اسی طرح کیونکہ یہ ناقص وقت میں آ گیا تو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کی نماز کو قضا کہا جائے گا، اور وہ کراہت اتنی نہیں ہے جتنی فجر کے وقت کی ایک کراہت ہے۔ لیکن عین سورج کے غروب اور عین سورج کے طلوع کے وقت جو ہے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی مکروہ تحریمی اسے کہتے ہیں کہ جس کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ گناہ گار ہوگا، حرمت کے درجے میں آ جائے گی، اور حرام اور حرمت کے درجے میں جزا سزا کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مغرب کی نماز کا وقت ہے وہ بھی شام میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو بھی قضا نہیں کہیں گے، لیکن اگر شروع کی ہے اس نے مغرب کے وقت میں اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح عشاء کا وقت بھی کامل نہیں ہے، یہ بھی ناقص وقت ہے۔ جیسے میں نے پچھلی مثالیں دی ہیں اس طرح عشاء کے وقت کی بھی مثال دے رہا ہوں کہ اگر فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے تک عشاء کا وقت ہے، اس لیے کسی بھی فقیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ عشاء کا وقت اگر کسی نے فجر کی اذان سے 1 منٹ آدھا منٹ پہلے بھی پوری نماز کر لی تو اس کو علماء نے قضا نہیں کہا، ادا کہا ہے۔ یہاں مکروہ کا لفظ جس بھی فقہ کی کتاب میں یا جس بھی فقہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے یا بتایا ہے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ جیسا کہ فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور سورج نکلنا شروع ہو گیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا سوائے فجر کے۔ باقی کوئی بھی وقت مکروہ جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، ہلکی کراہت ہے، اس سے عادت نہیں بنا لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی نماز پہ اس کی قضا اور ادا میں فرق نہیں پڑے گا، ادا اس کی پوری ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء کرام حقیقی اور صوری کے فرق کے ساتھ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا کیا پوری دنیا میں وقت کی اب برکت اٹھتی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے وقت کو کچھ تھوڑا سا سہولت دینے کے لیے، کیونکہ نماز کا پڑھنا بہت بڑا حکم ہے اور نماز کا نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہ میں کوئی فقہ جعفریہ کی تقلید میں بات کر رہا ہوں،
وہ تو حقیقی طور پر اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ان کی علماء یہ کہتی ہیں کہ ہم اول وقت میں اور آخر وقت میں وقفہ دے کے نماز کو ظہرین اور مغربین ادا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ صورت صورتاً ہو، حقیقتاً نہ ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ بغیر کسی مجبوری کی جان بوجھ کے سوائے بنا اور عرفات کے اگر کوئی شخص ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں، کبیرہ گناہ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ سخت بنا کے پیش کیا ہوا ہے، صرف اور صرف ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے اور مطالعے کی نقصان کی وجہ سے، اور حدیث کے نفس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کیا، وہ اکٹھا صورتاً کیا، حقیقتاً نہیں کیا۔ باقاعدہ صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر پورا باب ہے کہ آپ نے عصر کے وقت کو مؤخر کیا تھا یا ظہر کے وقت کو مؤخر کیا اور عصر کے اول وقت میں نماز عصر کو ادا کیا، درمیان میں وقفہ دے کے آپ نے تکبیر کہی، اقامت کروا کے نماز اکٹھی کرائی۔ لیکن یہ زندگی میں ایک بار ایسا آپ نے کیا، لیکن ثبوت ہو گیا کہ کوئی شخص اگر دو نمازوں کو قریب قریب ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسی بڑی مسجد کا انتظام ہو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے اور امت کو فراخی دینے کے لیے، دین و یسر، دین آسان ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم 10 منٹ بیٹھ بھی جائیں تو کون سا فرق پڑ جائے گا، یعنی کہ کم سے کم ایک وقت میں آ کر دو نمازیں تو ادا ہو جائے گی، اور وقت کی قلت اور نہ پڑھنے سے تو کم سے کم، بلکہ اس میں اور زیادہ بہتری ہو جائے گی کہ جماعت کی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا ہو جائے گی۔ کہ ہمیں بھی کوئی ایسی صورت اختیار کر لینی چاہیے کہ آج کے اس دور میں وقت کی قلت اس قدر پڑ چکی ہے، برکت اس قدر اٹھ چکی ہے کہ انسان نمازوں کے وقت کو بھول جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسئلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ حد سے زیادہ تکلف اللہ تعالیٰ بندے پہ نہیں ڈالتے، اور تکلیف مالا یطاق فقہا کے قول کے مطابق یہ بھی مسلمانوں پہ جو ہے معاف ہے۔ اور اس بڑی بڑی بحثیں ہیں اور بہت بڑے بڑے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے بعض علماء ریجڈ ہو جاتی ہیں، حد سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اسلام کو بڑا مشکل پیش کرتے ہیں، جس سے امت میں بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے۔ تو زور کے وقت کو اگر مؤخر کر کے اور اپنے ہی وقت کے اندر ادا کر کے، اور عصر کے اول وقت میں جو ظہر کا ہمارا ہی وقت ہوتا ہے اس کو ساتھ ملا کے اگر ادا کر لی جائے دو نمازیں، اور درمیان میں تھوڑا وقفہ دے دیا جائے، تاکہ اس قدر فرق ضرور ہو کہ اب یہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، چاہے جائے کہ وہ عصر کا اول وقت ہو۔ ہمارے نزدیک تو عصر کے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو امام حنیفہ اور سہمین کے نزدیک وہ عصر ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر عصر کے اول وقت میں ظہر کو بھی ادا کر دیا جائے تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہے، اس کو بھی قضا نہیں کہتے۔ بہت بڑی بحث ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں نے کوئی کتابیں لکھنی شروع کی ہوئی ہیں، 2 کتابیں تو میری چھپ رہی ہیں، قلت فائنانس کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے کتابیں فوراً نیچے ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک کتاب ایسی لکھی ہوئی ہے جو 250 صفحے پر ہے، جس میں 250 صفحے پر ہے، جس میں ان اعتدال پر مبنی مسائل کو میں نے فقہا کی قول، اقوال اور احادیث سے ثابت کر کے میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ کرے وہ بھی میرا خواب پورا ہو، تاکہ امت میں کوئی ایسا کام بھی کر کے جائیں جس سے امت کے اندر کوئی فراخی ہو۔ میں کسی غامدی یا کسی اور بندے یا کسی اور کی انجینئر ٹائپ اس ایسے لوگوں کے باتوں میں نہیں آتا کہ جو سطحی علم رکھ کے دین کو انہوں نے غلط پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ غلط پیش کرنا بھی منع ہے، اور دین کو سخت پیش کرنا بھی منع ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، علماء کو چاہیے، فقہا کو چاہیے۔ پتہ ہے ہم جب بیٹھتے ہیں تو مانتے ہیں، لیکن بس اڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ضد بازی پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد یگانگت نصیب فرمائے۔ تو یہ مکروہ جو ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس مکروہ کو ہلکی قرات کہتے ہیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر۔ جان بوجھ کر ایسا کرنے والا وہ کراہت کا شکار تو ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ تنزیہ ہلکی قرات کا۔ لیکن اگر پامر مجبوری، جیسا کہ آپ رات کئی سفر پہ تھے اور آپ نے نماز کو مؤخر کیا آدھی رات کے بعد، تو پھر یہ مکروہ تحریم، مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہوگی، اس پر تشریح ہے اور کتابیں بھی ساتھ پڑھی ہیں۔ فتوے کو دیکھ کے، گوگل کو دیکھ کے لوگ فون فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، بڑی زیادتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو دین متین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر سہولت اور آسانی کے ساتھ امت کو فراخی دیتے ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔